بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہی ہے اور ہمیشہ سے ایک رہا ہے، آج بھی ایک ہی ہے، آئندہ بھی وہ ایک ہی رہے گا۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کوئی ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کو کئی ہزار برس تک دنیا میں چلتا رہا ہے، اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں لیکن کئی رسول نہیں ہو سکتے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ مرسلین کی خصوصیت ہے کہ رسول ایک زمانے میں ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مجددین جو ہیں وہ ایک وقت میں کئی سو مجدد ہو سکتا ہے، ایک ہی علاقے میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن محی الدین کائنات میں صرف ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا، حضرت غوث الثقلین کی ذات۔ یہ ایک اسپیشل سٹیٹس ہے حضرت غوث الثقلین کا، جس سے رسول ایک وقت میں کئی نہیں ہو سکتے، اسی طرح امت محمدیہ میں محی الدین ایک ہی ہو سکتا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں خواہ وہ بڑے ہیں، ان کی کلاسوں کا تعین قرآن مجید نے یا حدیث نے نہیں کیا، بلکہ ان کی کلاسز اللہ کے پاس ہیں۔ ہم سب کو اولیاء اللہ سمجھنے کے پابند ہیں، ان کی عزت کرنے کے پابند ہیں، خواہ ہم ان کے مرید ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جملہ اولیاء اللہ کی عزت کرنے کے ہم لوگ پابند ہیں۔ اور اس بارے میں قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی علامات بھی بتلائی ہیں، اور حدیث کے اندر طریقے بھی اس کے آئے ہیں کہ جو اللہ کا ولی بننے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ کہا اللہ کے ولی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے عقائد کو صحیح کرے، کیونکہ عقیدہ باطلہ کی صورت میں کسی عبادت کا وجود منعقد نہیں ہوتا۔ صحت عبادت کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے کہ اللہ کا ایسا بندہ تلاش کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق جو عقیدہ ہمارے بزرگوں کا چلا آ رہا ہے اس عقیدے پر بندہ قائم ہو۔ عقائد کی غلطی کی صورت میں کبھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اس وقت تک کوئی ولی رہے گا جب تک کہ نبی کی اتباع کا پورا پابند رہے گا۔ جب نبی کے مشن سے کسی طرح سے اس کی ٹکر ہو جائے تو پھر وہ ولی نہیں رہ سکتا۔ نبوت کینسل ہونے والی چیز نہیں ہے، رسالت کینسل ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن ولایت کینسل اگر ولایت مل بھی سکتی ہے، کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کے اندر بلمباورا بہت صاحب کرامت ولی اللہ تھا، لیکن جب قوم نے اس کو مجبور کیا تم اس کے مقابلے کے لیے نکلو، ہم موسیٰ کو نہیں ماننا چاہتے تو تم اس کا مقابلہ کرو، ان کا پیغمبر کا مقابلہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے اسم اعظم کی برکت سے پہاڑ الٹ جاتے ہیں،
ہم کس طرح مانے کہ تو موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ ان کا جس میرے وظیفے سے پہاڑ الٹتے ہیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خدا کے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ مبہم ہو سکتا ہے، کینسل ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں میرا کوئی دعویٰ نہیں چل سکتا۔ آخر جب قوم نے کہا کہ تمہارے نذرانے بند کر دیں گے، وظیفے بند کر دیں گے، منتھلی بند کر دیں گے، تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر وہ مجبور ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لے گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ولی کسی بھی منزل پر پہنچے ہو نبی کا محتاج ہوتا ہے، جس نبی کے زمانے میں ہوتا ہے اس نبی کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اس نبی سے وہ ٹکر لے لے تو جو بھی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سب معطل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ولی کے بارے میں، وہ اس کی کرامات ہیں۔ ہمیشہ تو ولی موجود نہیں رہے گا نا سامنے کہ اس سے جا کے ہاتھ ملائیں، ہاتھ چومیں، دعا کرائیں، اس کی زیارت کریں۔ ہمیشہ جو زندہ رہیں گی اس کی کرامات زندہ رہیں گی، تو اس کی کرامات کے ذریعے سے اس کا وجود تسلیم ہوتا رہے گا۔ اور اس بارے میں علماء عقائد نے بھی اور علماء تصوف نے بھی بحث کی ہے کہ نبی کے معجزات میں اور ولی کی کرامات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس پر ہمارے علماء عقائد کی رولنگ ہے۔ خاص طور پر امام عبدالوہاب شعرانی، جن کی مشہور کتاب الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر، صفحہ 366 پہ یہ عبارت موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے ما کانا لنبی معجزۃ جاز ان یکون کرامۃ لولی، جو کسی بھی نبی کا معجزہ گزرا ہو بین ہی اسی طرح کی خلاف عادت بات ولی سے بھی صادر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نام ہے کرامت۔ کرامت اور معجزے کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ کس سے تمیز کی جائے گی کہ یہ کرامت ہے یا یہ معجزہ ہے؟ کہا کہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تحدی کے وقت، یعنی چیلنج جب ہوتا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو یہ کام کر کے دکھا، یا نبی کہے میں سچا ہوں، اس کی شہادت یہ ہے جو میں کر کے دکھاتا ہوں، تم اس کے مقابلے میں کچھ کر دکھاؤ۔ جب قوم کچھ نہ کر کے دکھا سکے تو وہ جو چیلنج بیچ میں گزرا ہے، خواہ وہ امتوں نے کیا ہو یا نبی نے کیا ہو، اس کا نام ہے تحدی۔ معجزہ ہوتا وہ ہے جو خلاف عادت صادر ہو، یعنی روٹین میٹر نہ ہو۔ جیسا ایک ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی کو سر کا درد ہو تو اس کو آپ پیراسیٹامول کھلاتے ہیں یا چائے پلاتے ہیں یا کعوہ پلا دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ روٹین میٹر ہے۔ بندہ اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہو، بندہ یہاں سے نگاہ بھر کے دیکھے، اس کے سر کا درد آرام ہو جائے، یہاں بیٹھا ہوا ہو، ہزاروں میل کی دوری پر کوئی مقصود ہو، یہاں سے وہ توجہ کر تو وہ معاملہ حل ہو جائے۔ اگر وہ تحدی کے وقت کرتا ہے تو تحدی کا معنی یہ ہوتا ہے چیلنج ہوگا خدائی بھیجا ہوا بندہ یا نہ بھیجا ہوا۔ سچ مجھے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو کر کے دکھا، اور اگر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں تو پھر تو کر کے دکھا نہیں سکتا۔ جیسا صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اس پتھر سے، چٹان سے ایک اونٹنی نکلے جو گیبن ہو، اسی وقت بچہ جنم دے، اگر تو خدا سے کی طرف سے آیا ہوا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ اب وہ معجزہ چیلنج ہو گیا ہے۔ کام وہ ہے کہ پتھروں سے کبھی اونٹنیاں نہیں پیدا ہوا کرتی، اور اگر بالفرض اونٹنی اس کا پیدا ہونا تسلیم بھی ہو تو وہاں جوڑے کا کیا ذریعہ کہ وہ گیبن ہوئی ہو؟ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ قانونی طور پر ممکن نہیں ہیں، نارمل روٹین میں کبھی دیکھا نہیں گیا۔ سچ مچ اسی وقت پتھر پھٹا، بیچ میں سے اونٹنی نکلی جو گیبن تھی، اور اسی وقت اس نے بچہ جنم دیا، اور وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ لیکن قوم ایسی تھی،
کفر کی اس حد تک پہنچ گئے کہ جب انہوں نے یہ کام دیکھ بھی لیا تو پھر بھی باز نہ آئے۔ اس دن ان کے لیے صرف ہدایت یہ تھی کہ جس دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی اس دن تمہارے کوئی جانور نہیں پانی پئیں گے، پہلے سٹور کر لو۔ بے شک مدائن صالح اس جگہ کا نام ہے، مدینہ شریف شہر سے 126 میل کے فاصلے پر ہے، ترکیہ کی پرانی لائن پر۔ جو ترکیہ سے ریلوے لائن چھوٹی جاتی ہے نا، اس لائن پر 126 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ شریف سے۔ اس کا نام، اسٹیشن کا نام ہے مدائن صالح۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے علاقے کا نام ہے۔ تو انہوں نے پھر نبی کو ماننے سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا تم انکار کرتے ہو، مانگ کے معجزہ پھر دیکھ کے معجزہ، قوم اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے، اس کا انجام عذاب الہی ہوتا ہے۔ یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ سرکار سے چاند کا توڑنا مانگا، سرکار نے چاند توڑ کے دکھایا، پھر بھی قوم باز نہ آئی، اس کے باوجود بھی ان پر ہلاکت نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سرکار کی وجہ سے رعایت دی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے جب تک اس قوم میں تو ہے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو صالح علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا۔ پہلے جو تحدی ہوئی، چیلنج ہوا، ان کا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ان کا تو اگر سچ مجھ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہے تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، چٹان سے اونٹنی نکلے اور وہ گیبن ہو، بچہ پیدا کرے۔ تو اب اس شرط کو انہوں نے کمپلائی ود نہیں کیا کہ جس دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کا بچہ پانی پیے گا ہم اپنے جانوروں کو نہیں پلائیں گے، وہ آ کے پئیں اور پورے کا پورا چشمہ وہ ماں بیٹا دونوں پی لیں۔ اب وہ قوم کو 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑے۔ یہ تو معجزے کی تعریف ہو، خلاف عادت، جیسا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا خلاف عادت امر عادی نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، خلاف عادت ہو، دوسرا تحدی کے وقت ہو، تیسرا جواب سے عاجز کر دے، عقل کو عاجز کر، عقل کہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کہا تیری سمجھ میں آئے تو پھر معجزات عقل کے ماتحت ہوں، عقل کے ماتحت نہیں ہے، عقل کو عاجز کر دینے والے ہیں۔ اب پھر جو علماء عقائد کا اعتراض تھا یا علماء تصوف کا کہ فرق کس طرح کریں گے کہ کرامت میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، کہا معجزے میں اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ پہلی بات تو معجزہ دکھانے والا یہ کہتا ہے میں رب کی طرف سے آیا ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے، اس کا پیغمبری کا دعویٰ پہلی بات ہے۔ اس کے بعد کام کر کے دکھانا وہ جو روٹین میٹر نہیں ہے، امر عادی نہیں ہے، غیر معمولی کام، ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں خدا کے قریب لانے کے لیے آیا ہوں، یہ معجزہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ واقعی میں خدا کی طرف سے ہوں، اور میرا سبق تمہارے لیے خدا کی توحید ہے اور اس کی ذات و صفات ہیں، اس کے افعال ہیں، اس کا کوئی شریک تھا نہ ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اب ولی کا پھر کیا فرق ہے اس کے ساتھ؟ کہ ولی تحدی کے وقت ایسا نہیں کرتا، بلکہ جس وقت اس کا ذوق آ جائے اپنی مرضی برتے تو اس کا نام ہے تصرف، اپنی مرضی نہ برتے، رب اپنی مرضی سے اس کے بعد کوئی غیر معمولی بات دکھا دے، اس کا نام ہے کرامت۔ لیکن وہ اس کے بعد یہ کہے گا کہ میں خود مستقل کوئی شے نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، نبی کے غلامی کے نتیجے مجھے یہ بات ملی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے شواہد کہاں کہاں ہیں۔ قرآن مجید کو جو ماننے والی قوم ہے ان میں سے اگر کوئی کرامت کا انکار کرے گا تو ہم اس کو مجبور کریں گے۔ غیر نبی سے خلاف عادت صادر ہونے کا نام کرامت ہے نا۔ اب اس پر قرآن مجید کی چند ایک شواہد ہم پیش کرتے ہیں، اس کا جواب لاؤ۔ جس وقت جناب مریم سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی ہیں محراب میں، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا
قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جتنی مرتبہ بھی جناب زکریا علیہ السلام ان کے پاس داخل ہوتے بیت المقدس شریف میں، ہوا یہ تھا کہ کبھی جناب مریم کی مائی صاحبہ نے اللہ کے حضور میں یہ دعا مانگی تھی، اللہ کریم اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے، مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں بیت المقدس کی خدمت میں کے لیے اس کے چھوڑ دوں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سابقہ امتوں میں بندوں کا نذرانہ بھی سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا، اگرچہ ہمارے دین میں مکمل اس کی صلاحیت نہیں آئی، لیکن اکثر ہمارے فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ بندے کا نذرانہ نہ مانا جائے۔ تو جناب مریم جب پیدا ہوئی تو مائی صاحب نے کہا مولا کریم یہ تو جانتا ہے یہ بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹی جو ہے بعامہ وقت اس کا بدن پاک نہیں رہتا، یہ بیت المقدس کی اندرونی خدمت کے لیے اہل نہیں ہے۔ رب نے کہا اس کی اہلیت کی کمی ہم یوں پوری کرتے ہیں، ایک تو اس کو مینسز نہیں آئیں گے، دوسرا جو اس کی نجاست کا سبب ہو سکتا ہے وہ جوڑے کی زندگی ہو سکتی ہے، جوڑے کی زندگی سے ہم اسے پاک رکھیں، تیسرا یہ جوان ہو تو اس کی صحت اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت کون کرے؟ کہا وہ ایک پیغمبر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ایک نبی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ہوگا نبی ڈیوٹی کرے گا ولیہ کی۔ اے ہم نشیں وہ کوچائے عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے۔ اوکے نبی ڈیوٹی کرے ولی کی، خدا کے فیصلے ہیں۔ اب جتنی مرتبہ بھی جناب زکریا ان کے پاس آئیں اتنی مرتبہ دیکھیں کہ سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں۔ اس جناب زکریا علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال آیا جوان لڑکی ہے، باہر سے میں نے تالا لگایا ہوا ہے، اندر میں آ جا ہی سکتا ہوں، میں نے تو یہ پھل دیے نہیں، یہ پھل کہاں سے لائی ہے؟ اس لیے ان کا یہ سوال تھا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتا یہ تیرے لیے کہاں سے آئی ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ رزقن پر جو تنوین ہے نا، اس کا معنی ہے گرمیوں سردیوں کے یہ موسم کے بغیر، کیونکہ یہ تنوین ندرت کے لیے آئی ہے، اس کا کبھی استکبار کے لیے، کبھی تعظیم کے لیے، کبھی تکبیر کے لیے، کبھی تکسیر کے لیے آتی ہے۔ اس تنوین نے یہ کام کیا۔ اگر اس پر سوال ہو جائے کہ گرمیوں کے پھل سردیوں میں، سردیوں کے گرمیوں میں، کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوکھی تھیں، یہ تنوین اس طرح کی، یہ تنوین تنکیر جو ہے کبھی کثرت کے معنی دیتی ہے، کبھی عظمت کے معنی دیتی ہے۔ عظمت کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ سردیوں کے پھل ہیں تو گرمیوں میں، گرمیوں میں پھل ہیں تو سردیوں میں مل رہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ تو جناب مریم نے کہا کہ قالت هو من عند اللہ، اے جناب زکریا علیہ السلام یہ پھل جو ہیں میرے خدا کی طرف سے ہیں۔ اس جگہ معتزلہ نے ایک اعتراض کیا ہے، معتزلہ اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں، تو امام راضی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ کہا تم تو ولیوں کو پیغمبروں سے افضل سمجھتے ہو، یہ عقیدہ کفریہ ہے، ولی جو ہے وہ نبی سے افضل کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں تو تم مریم کے پاس جو پھل ہیں ان کو مریم کے وجہ سے سمجھنا اور زکریا علیہ السلام کی وجہ سے نہ سمجھنا، یہ تمہارا عقیدہ کفریہ ہے۔ ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب زکریا علیہ السلام کا وہ معجزہ ہو تو پہلے زکریا علیہ السلام کو پتہ ہونا چاہیے، یہ پہلے تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ ان کا یہ سوال کرنا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتا تیری وجہ سے یہ کہاں سے آئے؟ معلومہ وجہ ان کے علم میں ہے، آئے تیری وجہ سے،
یہ نہیں کہا میری وجہ سے کہاں سے آئے، کہا تیری وجہ سے آئے ہیں، پر آئے کہاں سے؟ آنے کی جگہ پوچھتے ہیں، وجہ نہیں پوچھتے۔ اگر زکریا علیہ السلام کا معجزہ ہوتا پہلے انہیں پتا ہوتا، جب انہوں نے یہ پوچھا تیری وجہ سے آئے ہیں، پر آئے کہاں سے ہیں، ان کا جواب بتلائے گا کہ وہ انہوں نے سوال کیا سمجھا، جواب کیا دیا ہے۔ قالت هو من عند اللہ، ان کا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ پیار کی دنیا بھی الگ ہے، یعنی وہ پر جناب زکریا علیہ السلام کی وجہ سے نہ آئیں بلکہ جناب مریم کی وجہ سے آئیں۔ ایک باپ ہے، وہ پیار کی وجہ سے بیٹے کے لیے کوئی کھانا، کوئی مٹھائی، کوئی پھل لے آئے، ماں کہے ماں تیری میں لگتی ہوں، میرے لیے نہیں لایا تو بیٹے کے لیے کیوں لایا؟ کہا بیٹے کا اور مقام ہے، اماں جی آپ کا اور مقام ہے۔ آپ کا جو مقام ہے وہ تعظیم چاہتا ہے، اس کا جو مقام ہے وہ شفقت چاہتا ہے۔ شفقت چھوٹے پر ہوتی ہے، تعظیم بڑے کی ہوتی ہے۔ تعظیم کا وقت ہے تو آپ کے کروں گا، شفقت کا وقت ہے تو اس پہ کروں گا، یہ چھوٹا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس وقت جناب زکریا علیہ السلام نے یہ سوال کیا، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ بھی جواب مل گیا نا، پیغمبر کی وجہ سے نہ آنے اور ایک ولیہ کی وجہ سے آنے کا فرق، شفقت اور تعظیم کا فرق پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں بیہیویئر، جس کو کہتے ہیں پولیس والے چلن ما قبل اور چلن ما بعد، سیاق و سباق، جس کو عام بول چال میں کانٹیکسٹ کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے بندہ مار دیا ہے لیکن شہادت کوئی نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس نے مارا ہے۔ اب جناب جب تحقیق کی تو کہا اس کا مارنے کا ثبوت تمہارے کے پاس کیا ہے؟ کہا کبھی اس کو ہاتھ میں کوئی شارپ قسم کا ہم نے کوئی ویپن نہیں دیکھا، اور آج 6-7 دن ہوئے روزانہ بیٹھا ہوا کلاڑی کے جو پھل ہے نا اس کو یہ رگڑتا تھا، اس کو شارپ کرتا تھا۔ تو ہم پوچھتے تھے یار تم نے کلاڑی کے ساتھ یہ مشغلہ بنا لیا، آگے تو کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں ایک آدمی کا بندوبست کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کوئی اس کا جھگڑا کر رہا تھا۔ ان علامات سے انہوں نے اس کا چلن ما قبل دیکھا، اور قتل کرنے کے بعد پھر وہ جا کر کسی جگہ نالے پہ بیٹھ کے اس کو دھو رہا ہے۔ پھر وہی بندے پوچھتے ہیں یار یہ کیا دھو رہا ہے؟ کہا میں کلاڑی کا پھل دھو رہا ہوں، کلاڑی کا بلیڈ ہے وہ دھو رہا ہوں۔ تو اب یہ چلن ما قبل اور چلن ما بعد اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا نہیں کرتا؟ جناب زکریا علیہ السلام کا جو چلن ما بعد ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ جناب مریم کی کرامت ہے، زکریا علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے مولا کریم اپنی طرف سے مجھے بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا ہو یارثنی و یارث من آل یعقوب، مولا کریم جو میرا بھی وارث ہو، جناب یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب یہ ان کا سوال کرنا، اس کی مناسبت جناب مریم کے ساتھ کیا ہے؟ کہ تم جناب مریم کے ساتھ اس واقعے کی مناسبت کس طرح سمجھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں لفظ انالے کا جو آیا ہوا ہے اس سے مناسبت سمجھتے ہیں۔ انالے کا ظرف مکان ہے، ظرف مکان اگر اپنے عامل سے پہلے آ جائے تو خصوصیت کے معنی دیتا ہے، یعنی اور آگے پیچھے کہیں نہیں کھڑے ہوئے، صرف اسی جگہ کھڑے ہوئے جس جگہ جناب مریم بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مریم سے مناسبت پیدا ہو گئی، کس کلمے نے کی؟ انالے کا نے کی ہے۔ قواعد اس بات کا نام ہے کہ بات کڑی سے کڑی ملتی جائے اور اپنے ثبوت تک اس ثبوت کو فراہم کرتی جائے، کہ جناب زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا اور جناب مریم کے اسی مقام پر کھڑے ہو کر مانگنا جہاں وہ تشریف فرما تھی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ظاہر کرتا ہے؟ کہ اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جس طرح بغیر موسم کے مریم کی وجہ سے پھل ملے ہیں، اب میرے میرا بھی اولاد پیدا کرنے کا زمانہ گزر گیا ہوا ہے، 100 سال سے میری عمر تجاوز کر گئی ہے، میری اہلیہ
بانج ہے، بوڑھی ہے، ہم دونوں بیوی میاں سفید منہ ہو گئے ہیں، اب ہمیں اولاد پیدا کرنے کا کوئی چانس نہیں۔ جس طرح بغیر موسم کے پھل ملنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر عمر کے موسم کے اولاد کے ملنے کا چانس کوئی نہیں۔ اب مناسبت یہ بنی کہ اس مریم کی وجہ سے بغیر موسم کے نعمتیں ملی ہیں۔ آج میں بھی اولاد کی دعا یہیں کھڑے ہو کے مانگتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے تعلق کی وجہ سے بغیر موسم کے خدا کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ نہیں؟ جو وہابیہ اور دوسرے معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں قبروں کے بعد جا کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا کریم بیٹا عطا فرما، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ مقام مقدس کو دیکھ کے ایک ایسی نعمت کی دعا مانگنا جو بظاہر ممکن نہ حلال ہو پر ممکن نہ ہو، یہ دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا بڑے کو کسی چھوٹے کے ذریعے سے کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ جناب داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کے ایام ہے، اس مناسبت سے میں نے یہ آیات پڑھی ہیں جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ ولیوں کی کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، قیامت کے قیام تک بھی ضرورت رہے گی، اور یہ جس طرح انبیاء ضرورت کے مطابق آتے رہے، اس طرح اولیاء اللہ اپنے قوم کی ضرورت کے لیے پیدا فرماتا رہتا ہے۔ اور ایک بات یہ ثابت ہوگی جناب مریم کی کرامت سے کہ نبیوں نے اس موقع پر کیا کہتے ہیں، وہاں جا کے یہ کیوں مانگتے ہو، وہ کیوں مانگتے ہو؟ اگر مانگنے میں کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اس کی درستی کرو، منع کیوں کرتے ہو؟ سمجھ میں آگی بات؟ اگر عید کو کوئی غلط طریقے سے کرنا شروع کر دے تو آپ اس غلط طریقے کو بند کریں گے نہ کہ عید ہی بند کر دیں گے۔ اگر ایک آدمی قاری قرآن پڑھتا ہے، کوئی ساتھ ڈھول بجانے والا ڈھول بجانے لگ جاتا ہے یا ڈانس کرنے لگ جاتا ہے تو کہیں کہ یہ قاری صاحب کو قرات بند کر دے۔ نہیں، جو غلط کام کرتا ہے اس کو بند کرو، قرآن مجید کو جاری رکھو۔ اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے، غیر نبی سے معجزے کی شکل میں کرامت ظاہر ہوئی، اور اس پر رولنگ ہمارے فقہا کی، متکلمین کی، علماء عقائد کی، علماء تصوف کی یہ ہے، ما کانا لنبی معجزۃً جاز ان یکون کرامۃً لولی، جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے۔ جیسا کہ مختلف مقامات پر لوگوں نے مختلف طرح کی باتیں کی ہیں ولیوں کے پاس جا جا کے، تو انہوں نے ولیوں نے کہا یہ تو نبیوں کے کام ہے، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ جیسا خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے جا کر کے عرض کیا کہ میں مادرزاد نابینا ہوں، دعا فرمائیں کہ میں بینا ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا نابینوں کو بینا کر دینا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جاب ہے، یہ میری جاب نہیں ہے، اس لیے واپس جا اللہ اللہ کر، مجھے نہ چھیڑ۔ اس نے کہا یہ بات جو آپ کے صوفیہ میں مشہور ہے، جو چیز نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو، یہ ممکن ہے کہ ولی کو وہی بات کرامت کے طور پر دی جائے۔ یہ جو ان کا مادرزاد نابینوں کو بینا کر دینا ہے، یہ ان کا معجزہ تھا نا۔ تو ہر چیز جو معجزے کے طور پر کسی بھی نبی کو مل سکتی ہے وہ کسی ولی کو بھی بطور کرامت کے مل سکتی ہے۔ یا آپ ولایت کی نفی کریں یا اس قاعدے کی نفی کریں، ان کا میں اللہ کا ولی ہونے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن ولیوں سے پیار کرتا ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں اللہ کا نیک بندہ تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرے۔ اب وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹکرے مارنے شروع کر دیے۔ ان کا مولا کریم تیرے بزرگوں کا بتایا ہوا قانون، اس کے مطابق سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، میری بات پوری نہیں ہے، اب مجھے اٹھا لے اس جان سے۔ جب 3-4 ٹکرے ماری، خون نکلا، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر رقص طاری ہو گیا۔
اس عالم رقص میں کہتے ہیں نحن نفعل کیف نشاء، ہم جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے آنکھیں دینے والا؟ یا عیسیٰ کون ہوتا ہے؟ ادھر بھی دیتے تھے تو ہم دیتے تھے، ادھر بھی دیں گے تو ہم دیں گے۔ طبیعت معمول پر آئی تو فٹافٹ بلایا اس کے پاس بلا کے آنکھوں میں ہاتھ پھیرے، 2 قطرے پانی کے آنکھوں سے گرے، اسی وقت آنکھیں ہو گئی۔ تو ہر وہ چیز جو نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو، وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوگی۔ ممکن ہے کسی کی ولایت کا فرق ہو، یا کسی کی مقبولیت کا فرق ہو، یا ٹائم مقبولیت کا نہ ہو، آپ کو کسی جگہ سے نا امیدی ہوئی ہو، تو اس کو آپ قانون نہ بنا لیں۔ قانون وہ آگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہو، اور کرامت کے ثبوت کے طور پر اس سے زیادہ بہتر دلیل نہیں مل سکے گی۔ پیغمبر نہ ہو، کام خلاف عادت کرے اور اس کا ریکارڈ قرآن کے اندر موجود ہو، یہ بات کسی ولی کے ولی ہونے کی کرامت کی کافی دلیل ہے۔ جیسا کہ جناب سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں یمن، بیٹھے ہوئے ہیں شام کے اندر، بیت المقدس شریف میں، کافی دنوں تک جو حدود نظر نہیں آیا تھا، فرمایا اس کو مار ڈالیں گے اگر کوئی معقول عذر اس نے پیش نہ کیا تو۔ لیکن اسے بڑا ایک پورے ملک کا پروجیکٹ ہے، پورا ملک یمن ہے جس میں شرک ہو رہا ہے، اور ولی کا ایک پرندہ، نبی کا ایک پرندہ ہے جو اس کی انٹیمیشن لے کر کے آتا ہے۔ انہوں نے چٹھی لکھی، ان کا ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنی وجوہ بیان کرو، یہ کام جو تم نے شروع کیا وہ یہ غلط ہے۔ جب چٹھی اس کے پاس پہنچی تو بلقیس اپنے درباریوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے یا ایھا الملأ افتونی فی امری، او میرے درباریوں میرے معاملے میں فتویٰ دو، فیصلہ دو کہ کیا کریں۔ اس وقت انہوں نے کہا نحن عصبہ، ہم ایک پوری قوم ہیں، ایسے ہی جاتے جاتے کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے، ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن جن کو اللہ بادشاہی کی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے ان کو دماغی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس وقت وہ ان کو کہتی ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ بادشاہ جو کسی ملک میں، شہر میں، کسی آبادی میں جا کے داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کچھ ہدیہ بھیجنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک جواب ہے اس بات کا جو دور حاضر کا خارجی کہتا ہے نا کہ یہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اسی کے چلتے چلتے آگے آیت آئی، آیت تطہیر۔ اگر وہ پنجتن پاک کی شان میں تسلیم کی جائے تو قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے یہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اس کا جواب علی علم نے اس جگہ دیا ہے، کہا جس مریم نے اور بلقیس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب بادشاہ کسی شہر یا محل یا ملک یا کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں اس کو برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کلام ہے بلقیس کا۔ اس سے کہ کذالک یفعلون، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آگے کلام جبریل کا ہے کہ وہ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ نغنو مرسلۃ ہدیۃ علیہم، اب ہم ان کی طرف میں ہدیہ بھیجنے لگی ہوں، ہدیہ بھیج کے ان کے مزاج کو ٹیسٹ تو کروں کہ وہ کچھ لینے دینے کے معاملے میں ان کی سوچ کیا ہے۔ ان کا پہلے تلاش کرتے ہیں اس کے ضمیر کی گہرائی کو، ہدیہ بھیجتے ہیں، اگر ان میں کوئی لچک پیدا ہوئی تو پھر دیکھ لیں گے۔ اور قرآن مجید نے اور بھی متعدد مقامات پر اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں جس کو بر وقت ضرورت میں پیش کر سکتا ہوں کہ پہلے بھی کلام کسی اور کا، پیچھے بھی کلام کسی اور کا، درمیان میں جملہ معترض آ گیا۔
جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرنتھیٹیکل سینٹینس. پیرنتھیٹیکل سینٹینس دنیا کے ہر زبان میں آتا ہے، جملہ مستانفہ جس کا سیاق و سباق سے کچھ تعلق نہیں ہوتا. تو اس جگہ بلقیس نے اپنی سنگت کے لوگوں سے مشورہ کیا، ان کا تو بغیر چونو چرا کے آ جا. وہ کہاں شہزادی ہو کر اس کا دماغ قبول کر سکتا تھا. اس وقت آپ نے فرمایا من یاتی بعرشہا، اس کا تخت کون لائے گا. من جو ہے یہ کامن ہے، اس میں عموم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجلس کا کوئی خاص بندہ نہیں چاہیے تھا جو اس کام کو کرے. مخاطب سارے ہی جو تھے ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے چلا جاتا نا تو وہ یہ کام کر سکتا تھا. صحبت پیغمبر نے ان کو ایسا مستعد کر دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی تخت بلقیس کو لانا چاہتا تو لا سکتا تھا. شام کہاں ہے، بیت المقدس شریف کہاں ہے، وہاں سے چل کر پورا حجاز راستے میں ہے، اور پورا نجد راستے میں ہے، پورا تہامہ راستے میں ہے. یہ سارے صوبے ہیں اس حجاز کے. ویسے پہلے اس کا نام حجاز تھا، بعد میں ساتھ اس کے تہامہ بھی اور نجد بھی شامل کیا گیا. اس سب کو ملا کر یمن تک ایک ملک بنا لیا گیا. تو اب اس کا تخت جو ہے بلقیس کا وہ یمن کے اندر ہے، شہر صنعاء کے پاس. تو وہاں اس کا تخت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام مخاطب کہاں کرتے ہیں؟ سیریا کی سرزمین میں. مخاطب کون ہے؟ سارے حاضرین مجلس. کہتے ہیں من یاتیکم بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے کر کے آ جائے. قال عفریت من الجن، جن نے کہا آپ سے کہ انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو اٹھا کے لے آؤں گا جب تک کہ آپ کا دربار برخاست ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ جنات دور قریب سے چیز لا سکتے ہیں، بلکہ جس طرح صحابہ انسانوں میں ہوتے ہیں اس طرح جنوں میں بھی صحابہ ہیں. جس طرح ولی بندوں میں ہو سکتے ہیں اس طرح جنات میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ سلیمان علیہ السلام کی صحبت کا پروردہ تھا، اس لیے اس نے یہ جرت کر دی. لیکن آگے کمپیریزن جب ہولڈ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت انسان کی ولایت کا مقابلہ جنات سے ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ ولی بھی ہو تو بھی مرد خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا. ادھر جناب قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. حکم و سفر مرتب ہوا ہے نا، نام نہیں لیا کہ آصف گیا تھا، آصف بن برقیہ لایا تھا. کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کے اندر جو اسپیشل کوالٹی پائی جاتی تھی اس کا نام لیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اس کے نام کو اس میں دخل نہیں ہے، اس کے کام اور عقیدے کو اس میں دخل ہے. انہوں نے کہا میں لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہ ادھر سے ادھر ہوگی تو میں تخت بلقیس کو سامنے لا کر کے رکھ دوں گا. اس سے مطلب کیا نکلا کہ جو جنات کام نہیں کر سکتے ولی اللہ کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھنا، آئندہ پھر جمعے پر اس پوائنٹ سے گفتگو شروع کریں گے. یعنی یہ تمیز ہے اس بات کی کہ ولی کی کرامت میں اور نبی کے معجزے میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کا نام لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے یہ عزت ملی ہے. کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ گھومے. مطلب یہ نگاہ کرنا تیرا کام ہے، تخت بلقیس لانا میرا کام ہے.